بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ مومنوں، کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخر کریں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں، اور اپنے مومن بھائی کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو، ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یہاں پر ایک اور اخلاقی درس دیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میں سے کسی قوم کو حاصل نہیں، دوسری قوم کو حق حاصل نہیں ہے کہ دوسری قوم کا مسخرہ اڑاؤ، ان کا مذاق اڑاؤ، اور ان کو برے القاب سے، برے ناموں سے پکارو۔ اور خواتین کو بھی جائز نہیں ہے، ان کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ دوسری خواتین کو برے ناموں سے پکاریں۔ جب تم ایمان لا چکے ہو تو تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ تم ایسا کام کرو اور فسق و فجور کی طرف جاؤ۔ اس کا ایک شان نزول ہے، اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ پیغمبر کی بعض ازواج وہ عمر رسیدہ تھی، بڑی عمر تھی ان کی، اور جو ہے وہ بعض لوگوں کے نزدیک ان کی شکل و صورت جو ہے وہ بعض لوگوں کے نزدیک مناسب نہیں تھی، تو ان کا مذاق اڑاتی تھی۔ جو خوبصورت تھی، جوان تھی، دوسروں کا مذاق اڑاتی تھی۔ تو اسلام نے، قرآن کی اس آیت نے منع کیا کہ ایسا نہ کیا جائے، یعنی کسی کا چہرہ بڑا ہے، کسی کے ہاتھ بڑے ہیں، کسی کی داڑھی گنی ہے، کسی کے سر پر بال نہیں ہے، ان بنیاد پر کسی کا نام لینا، کسی کو برے لقب سے پکارنا جائز نہیں۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے، وہ کسی بیچارے کوئی زبان میں لکنت ہے تو فوراً اس کو کہہ دیں گے تھا۔ کسی کی کان ناک جو ہے وہ آنکھ میں کوئی نقص ہے تو فوراً اس کو کانا کہہ دیں گے۔ کوئی بیچارہ جو ہے وہ چلنے سے معذور ہے، خدا نے اس کا جو ہے وہ یہ اس کی قسمت میں رکھا ہے کسی وجہ سے بھی، تو اس کو فوراً نام دیں گے لنگڑا ہے، لولا نام دے دیں گے۔ اسلام یہ کہتے ہیں یہ نقص جو ہے وہ اس کی خلقت میں ہے، خدا کی طرف سے، اس کی بنیاد پر کسی کا نام رکھنا جائز نہیں ہے۔ اور وہ آدمی جس کے بارے میں تم کہہ رہی وہ تھا یہ کوالٹی تمہارے اندر بھی آ سکتی تھی، تمہاری قسمت میں یہ چیز ہو سکتی تھی۔ اس بنیاد پر اللہ کے ہاں فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہوگا کہ وہ کانا ہے، یہ تھا ہے، یا کوئی بہرا ہے، یا کسی کی گردن لمبی ہے، یا کسی کی داڑھی لمبی ہے، یا کسی کے بازو پتلے ہیں، یا کسی کے ٹانگ میں کوئی مسئلہ ہے۔ اس بنیاد پر خدا کے ہاں فیصلہ نہیں ہوگا، خدا کے ہاں فیصلہ تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا۔ ایسا تمہارے لیے کسی کے نام رکھنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ جب تم مسلمان ہو گئے ہو، جہالت سے دور ہو گئے ہو، اسلام آ چکا ہے، روشنی اس کی آ چکی ہے، تو یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے۔ اور بعض اوقات لوگ کیا ہے، کسی چیز پر گمانڈ کرتے ہوئے دوسرے لوگوں کو ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، برے نام رکھتے ہیں، پیسے کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، رشتہ داریوں کی بنیاد پر۔
یا ظاہری طور پر کوئی اچھا کام انہوں نے کر دیا، اس کی بنیاد پر دوسروں کو تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، حتیٰ اگر آپ نماز بھی حد سے زیادہ پڑھتے ہیں نا، نماز بھی زیادہ پڑھتے ہیں، پھر بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ دوسروں کو گھٹیا سمجھیں، دوسروں کو کمزور سمجھیں۔ ممکن ہے آپ کی ساری نماز قبول نہ ہو، اس کے مقابلے میں اس فرد کی جو 2 رکعت اس نے نماز پڑھی ہے وہ قبول ہے۔ اس لیے بڑا پیارا شعر کا ایک فارسی کے شاعر نے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مولوی صاحب، ملنگ نے کہا مولوی صاحب کو، میرا جو ظاہر ہے وہی ہے، اندر بھی ہوئی ہے، کیا تم بھی بتا سکتے ہو کہ تمہارا ظاہر اور باطن ایک ہے؟ اور خدا نے باطن کی بنیاد پر فیصلے کرنے ہیں، ظاہر کی بنیاد پر فیصلے نہیں کرنے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض ممالک جو اخلاقی اقدار میں بہت آگے چلے گئے ہیں، وہ کیا ہے، جتنا آدمی جسمانی طور پر کمزور ہے اس کی زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے، اس کے لیے بس میں علیحدہ جگہ مقرر ہے، اس کی سیٹ علیحدہ ہے، اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کے لیے پارکنگ کے لیے علیحدہ جگہ بنائی ہے انہوں نے، اور وہاں بعض جگہ پر جو ہے فیس بھی نہیں ہے پارکنگ کی، پیسے بھی اس کو نہیں دینے پڑتے، پیمنٹ نہیں۔ لیکن ہمارے ممالک میں کیا ہے کہ کسی آدمی کو عیب پیدا ہو تو اس کی مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے عیب جو چاہے خلقت کے حوالے سے ہو، چاہے عادات کے حوالے سے ہو، چاہے انسان کا خود ساختہ عیب ہو یا اس کی خلقت میں تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر کسی کے بارے میں فیصلہ کرنا، نفرت پھیلانا، اس کو گھٹیا سمجھنا، اس کو کمزور سمجھنا جائز نہیں۔ اسلام نے تو برادری قائم کر دی۔ حضرت بلال حبشی، رنگ ان کا عربوں کی طرح نہیں ہے، ان کی زبان میں لکنت ہے، لیکن جو ہے وہ پیغمبر کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ وہ مقام جو انہوں نے پایا کئی لوگ نہ پا سکے، بلکہ خدا نے اتنا ان پر انعام کیا، زبان میں لکنت ہونے کی وجہ سے بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اذان نہ دیا کریں۔ پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیغمبر بتانا چاہتے تھے، ان کو دکھانا چاہتے تھے معجزہ، فرمایا ٹھیک ہے آج تم اذان دے لو۔ کہتے ہیں کہ انتظار کرتے رہے، صبح نہیں ہوئی، خدا نے جو ہے وہ اعزاز دیا حضرت بلال کو، مقام دیا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ یہاں پر ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ اس آیت کی جو کچھ تفسیر رہ گئی ہے نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ بیان کریں۔